سویڈن میں ایک دفعہ پھر قرآن حکیم کی بے حرمتی کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اسامہ خامس منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب آفیشیل چینل۔ ناظرین، نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر سویڈن میں قرآن حکیم کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور اس بار بھی اسی ملعون، اسی لعنتی شخص نے قرآن حکیم کی بے حرمتی کی ہے اور باقاعدہ پھر حکومت سے اجازت لی ہے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ یہ جو شخص ہے یہ پہلے بھی اسی شخص نے کیا، آج بھی اسی شخص نے کیا ہے۔ یہ ایک عراقی شہری ہے جس کا نام سلوان ہے، اور اس شخص نے حکومت کی اجازت سے یہ کیا ہے۔ پہلے جب اس نے کیا تو اس پر پوری دنیا میں خوب مظاہرے ہوئے، اور پاکستان میں بھی ہر عام و خاص نے اس کی نہ صرف مذمت کی بلکہ آج تک جو ہیں وہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لیکن اس ملعون شخص نے آج پھر یہ بے حرمتی کی ہے، اور اس شخص نے حکومت کی اجازت لے کر اور عراقی سفارت خانے کے سامنے جا کر نہ صرف اطلاعات ہیں کہ نہ صرف وہاں پر اس نے جا کے قرآن حکیم کی بے حرمتی کی کہ جو عراقی پرچم ہے اسے بھی پاؤں تلے روندا ہے۔ اس پر جو ہے وہ عراقیوں کی طرف سے بھی شدید رد عمل آیا۔ جو عراقی ہیں وہ وہاں پہ جو عراق میں جو سویڈش سفارت خانہ ہے وہ وہاں پر چلے گئے، مشتعل افراد وہ وہاں پر گئے، اور انہوں نے وہاں پر جا کے نہ صرف توڑ پھوڑ کی بلکہ جو سویڈن کا جو سفارت خانہ تھا اسے بھی جلا دیا ہے۔ اس پر جو سویڈش وزارت خارجہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے کسی آفیشیل کو کچھ ہوا تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ عراقی گورنمنٹ پر عائد ہوتی ہے۔ اور ناظرین، یہ اس شخص نے یہ دوسری دفعہ یہ کیا ہے، اور پہلے بھی اس پر باقاعدہ طور پر یہ میں نے ہی ولاگ میں یہ بات بتائی تھی کہ اس پر جو سویڈش گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس قانون کو جس میں کس شخصی آزادی دی جاتی ہے کسی بھی شہری کو، کسی بھی شخص کو ادھر کے، کہ وہ جو ہے وہ آزادی اظہار کے لیے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یہ بیسیکلی ان کا لا ہے کہ جس میں وہ آزادی اظہار کے لیے وہ جو ہے وہ مقدس کتاب کو بھی جلا سکتا ہے۔ یہ ایسا قانون ہے کہ جو کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس کی جو ہے مذمت کی جا رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی مذہب کو آپ جو ہے وہ اس کے جذبات کو جو ہے نا وہ مجروح کریں، اور ان کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کو ابھاریں بھی اور انہیں مجروح کریں، تو یہ تو پوری دنیا کے جو پیس ہے اس کو ختم کرنے کے اور پیس کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو عمران خان نے ایسے ہی وہاں پر جا کے تو وہ نہیں کہہ دیا تھا اسلام جو ہے وہ ہماری اساس ہے، ہم جہاں پر بھی جائیں، جتنی مرضی بلندیوں پر آ جائیں، جتنا مرضی زیر زمین چلے جائیں، ہماری اساس اسلام ہے، ہمارا اختتام اسلام ہے، اور جو ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم نے مرنا ہے اس کے بعد ہم سے پوچھ ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ آخر جب سویڈن میں یہ پہلے یہ معاملہ ہوا، اس پر کیا لوپ ہولز کیا ہیں، کیوں ایسا ہوا، کیوں انہوں نے وہاں کی گورنمنٹ نے اجازت دی؟ یقیناً اگر کوئی شخص کو غلطی کرتا ہے تو سزا کا نظام اس لیے موجود ہے کہ وہ شخص دوبارہ نہ کرے۔ تو کیسے سویڈن یہ دوبارہ کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے جو دل ہیں وہ نہایت اس سے جو ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ تھوڑا سا آگے میں آپ کو اس کی اطلاعات دیتا ہوں کہ عراق نے جو سویڈن کا سفارت خانہ جلا کر جو ہے یہ بھی اطلاعات ہے کہ سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے، اور عراق نے جو ہے نا یہ بھی اطلاعات ہے کہ عراق نے تمام تر جو تعلقات ہیں وہ سویڈن سے ختم کرنے کا اندیا دیا، اور بعض یہ بھی ہیں کہ انہوں نے ختم کر دیے ہیں۔ اچھا، اس میں جو وہ شخص ہے عراقی شہری جو ہے سلوان مومی کا اس کا نام ہے، جس نے کہ یہ اس ملعون شخص نے جس نے یہ بے حرمتی 2 دفعہ کمٹ کی ہے، اس نے اس کی طرف سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس نے کہا کہ میں آنے والے جو 10 یوم ہیں ان میں دوبارہ جو ہے یہ حرکت جو ہے نا وہ سرزد کروں گا۔ اچھا، یہ جو عراقی شہری سلوان مومی کا ہے، اس کا آپ کو بتائیں کہ یہ عراق کا رہنے والا ہے، عراق کے ایک علاقے کا، اور یہ وہاں پر کیسز میں مطلوب ہے، اور وہ کیسز میں دھوکہ دہی اور دیگر کئی اور کیسز بھی شامل ہیں، جس پر کہ عراقی گورنمنٹ نے سویڈش جو گورنمنٹ ہے انہیں کہا ہے کہ یہ بندہ ہمارا ہمیں واپس کریں، ہم نے جو عراقی جو پینل کوڈ ہے اس کے تحت اس پر مقدمات چلانے ہیں۔ ناظرین، دل جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ افسردہ ہے۔
اس پر نہ صرف میرا بلکہ ہر مسلمان کا، وہ پاکستان ہے، وہ سعودی عرب ہے، وہ UAE ہے، وہ کوریا ہے، وہ USA ہے، جہاں پر بھی جو پاکستانی ہیں یا جو مسلمان ہیں ان کا دل جو ہے وہ آج بہت دکھا ہے۔ اس شخص نے پہلے بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اور آج بھی اس ملعون شخص نے یہ جو حرکت کی ہے یہ قابل مذمت ہے۔ کیوں حکومت پاکستان نے نیسیسری سٹیپس نہیں لیے؟ اس شخص کو دوبارہ موقع کیوں دیا؟ تو یہ جو ہے اس پر حکومت پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ کیوں یہ چیز دوبارہ سرزد ہوئی ہے۔ اس پر OIC کو اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں انہیں اکٹھے ہونا ہوگا، بلکہ جو وہاں کی گورنمنٹ ہے ان سے انہیں کہنا چاہیے کہ یہ بندہ آپ ہمیں دیں۔ اس نے ایک نہیں، اس نے دوبارہ کی ہے، ایک بار بھی وہ کرتا تو اس کی معافی نہیں ہے، اس نے 2 بار کی ہے، اس بندے کو ہمیں دیں، ہم اس سے جو ہے نا اپنے قانون کے مطابق اسے نمٹیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو واقعہ ہے یہ نہایت افسوسناک ہے، ہمارے جو جذبات انہوں نے مجروح کیے ہیں، اور یہ اگر یہ پوری دنیا میں اس نے نقص امن جو ہے نا اس شخص کا، یہ اس کا ذمہ دار ہوگا کہ اگر کوئی بھی نقص امن پیدا ہوتا ہے تو اس چیز کا ذمہ دار یہ شخص ہوگا۔ ناظرین، آپ اس ولاگ میں آپ اس کے کمنٹ میں جا کر آپ آگاہ کیجئے اس کا کیا حل ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کیجئے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور UNO کے جو بھی فورمز ہیں وہاں پر جا کے یہ ریکارڈ کروائیں، اس شخص کا نام لے کے سویڈش جو گورنمنٹ ہے اسے آپ باقاعدہ طور پر اس کے اگینسٹ لکھیں، اس کے خلاف لکھیں، اور UNO کو کہیں کہ اس جو شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور سویڈش گورنمنٹ کو بھی جو ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اس نے ہمارے مذہب اسلام کی اور ہماری مقدس کتاب کی جو ہے وہ بے حرمتی کی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ تمام جو ہیں، اور جب یہ کتاب، یہ مقدس کتاب جب حضور کائنات شافی محشر رحمۃ للعالمین میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ کتاب نازل ہوئی تو اس کتاب مقدس کے آنے کے بعد تمام جو پرانی کتابیں تھیں وہ منسوخ ہو گئی تھیں۔ تو یہ برحق کتاب ہے، یہ مقدس کتاب ہے، اس میں ہماری نجات ہے، اور جو ہماری نجات کو، جو ہماری کتاب پر حرف لے کر آئے گا، کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر۔